السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ تعظیم رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا کمالات بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اپنی سیرت کے اعتبار سے بھی اور اپنی صورت کے اعتبار سے بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ جو لوگ آپ کے حلقہ تربیت میں شامل ہوئے، انہوں نے آپ کی ذات والا تبار سے محبت کے انمٹ نقوش ثابت کیے۔ وہ آپ کی شخصیت سے کس وارفتگی سے وابستہ تھے، اس کا اندازہ صلح حدیبیہ کی درج ذیل حدیث سے ہو سکتا ہے۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ اور مروان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، واقعہ حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود کفار کی طرف سے وکیل بن کر بارگاہ رسالت میں آیا۔ وہ وہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جذبہ عشق و محبت اور معمولات ادب و تعظیم کا مشاہدہ کرتا رہا۔ آپ جب بھی اپنا لعاب دہن پھینکتے تو کوئی نہ کوئی صحابی اسے اپنے ہاتھ پر لے لیتا اور اسے بڑے احترام و مسرت سے اپنے چہرے اور اپنے بدن پر مل لیتا۔ جب آپ کسی بات کا حکم دیتے تو اس کی فیل فور تعمیل کی جاتی۔ جب آپ وضو فرماتے تو لوگ آپ کے استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی کہ یہ بابرکت پانی میں حاصل کر لوں۔ جب آپ محض گفتگو ہوتے تو صحابہ کرام اپنی آوازوں کو آپ کے حضور میں پست رکھتے اور غایت تعظیم کے باعث آپ کے چہرہ انور کی طرف نظر جما کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ یہ سب کچھ ملاحظہ کرنے کے بعد عروہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا اور ان سے کہنے لگا، اے میری قوم، اللہ رب العزت کی قسم، میں بڑے بڑے عظیم المرتبت بادشاہوں کے دربار میں وفد لے کر گیا ہوں۔ مجھے قیصر روم، کسری ایران اور نجاشی حبشہ جیسے بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہونے کا موقع ملا، لیکن خدا کی قسم میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے درباری اس کی اس طرح تعظیم کرتے ہو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم جب آپ تھوکتے ہیں تو ان کا لعاب دہن کسی نہ کسی عقیدت مند شخص کی ہتھیلی پر ہی گرتا ہے، جس سے وہ اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے۔ جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کی بلا توقف تعمیل کی جاتی ہے۔ جب وہ وضو فرماتے ہیں یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ لوگ وضو کا استعمال شدہ پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ آپ کے رفقا آپ کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو انتہائی پست رکھتے ہیں اور غایت تعظیم کی وجہ سے ان کے چہرے کی طرف آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔